اگر کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے، اس میں ایسے مناظر دیکھے جو اچھے نہیں ہیں، تکلیف دہ ہیں، نقصانات ہیں، تو کیا کریں؟ آئیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث النفس، یعنی جیسے اندر خیالات ہوتے ہیں اپنے، تخویف الشیطان، شیطان ڈراتا ہے، وبشرى من اللہ، اور خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن رأى شیئا یکرہ، جو کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو پسند نہیں کرتا، فلا يقصه على احد، وہ کسی کو بیان نہ کرے، کسی کو نہ بیان کرے، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اور اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسا کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ابو سلمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا، ایسے ایسے خواب جس کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا، پریشان رہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وَأَنَا كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا، میں بھی خواب دیکھا کرتا تھا، تم ردونی، مجھے بیمار کر دیتے ہو خواب، حتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، الرؤیا الحسن من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، اچھی چیز، تب بھی اس کو نہ ذکر کرے مگر ان لوگوں کو جو اس کے خیر خواہ ہیں، جن کو پسند کرتا ہے، اچھے لوگوں کو۔ حاسد کو بتائیں گے، دشمن کو بتائیں گے، وہ الٹا تعبیر کرے گا، اللہ نہ کرے وہ واقع نہ ہو جائے۔ پسندیدہ لوگ، نیک صالح لوگ، ان کو بیان کریں جو مخلص ہوں۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور اگر وہ کوئی چیز ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو ناپسند ہے اس کو، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، تو اللہ سے پناہ پکڑے اس کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن شر الشیطان، وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، تھتکار دے 3 دفعہ، 3 دفعہ تھتکار دے، جیسا کہ دیگر احادیث میں کہ وہ اپنی الٹی طرف، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو نہ بیان کرے، فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے، کسی کو نہیں بیان کرے، اچھا خواب دیکھا ہے، اچھے نیک اور مخلص شخص کو بیان کرے، اپنے دشمن کو تو بتایا ہی نہیں۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ خواب ابواب الرؤیا الصالحہ 3، جو اچھے خواب ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ان یحمد اللہ علیہا، کہ اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور خوش ہو، ان یستبشر بہا وان یتحدث بہا، لیکن لمن یحب، جس کو پسند کرتا ہے۔ 3 باتیں بہت اہم ہیں خوابوں سے متعلق۔ دون من یکرہ، اس کو نہ بیان کرے،
جو خواب اس کو پسند نہیں ہے اس کو وہ واقع ہو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا کہ کسی کو بیان نہ کرے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ کوئی ایسی تفسیر کر دے اس خواب کی کہ جو واقع ہو جائے، اس لیے جس کے پاس علم ہے، جو مخلص ہے، ان کو خواب بیان کریں۔ یاد رکھیے امام نووی فرماتے ہیں کہ خواب الرؤیا علی رجل طائر، خواب جو ہے نا آدمی کے پاس ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ ہے، پرندہ ہے۔ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ، اگر آپ نے کسی مخلص آدمی کو بتایا، اس نے اچھی سی تعبیر کر دی، وہ واقع ہو جائے گی، اور کسی اپنے دشمن کو بتایا اور اس نے بھی کوئی غلط تعبیر کر دی تو پھر وہ بھی پرندے کی طرح واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے جیسے میں نے شروع میں بتایا، مخلصین کو بتائیں اور برے خواب کو چھپا کے رکھیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ سے پناہ مانگیں۔